حضرت حسن کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کیا حسن ہے، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کیا حسن ہے، عظیم الہامہ، بڑا سر. کیا حسن ہے، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. کیا حسن ہے، رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال پانی کی لہروں کی طرح، پانی کی لہروں کی طرح. کیا حسن ہے، یجاوز شعرہ شہمت اذنے، کان کی بالوں تک اور گردن تک لٹکے ہوئے بال، جن بالوں کی اللہ نے قسم اٹھائی والضحی واللیل اذا سجا، تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری سیاہ زلفوں کی قسم. کیسا حسن والا ہے، واسع الجبین، ماتھا کشادہ. اور کیسا حسن ہے، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول خوبصورت کمان کی طرح، من غیر قرن، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے، یہاں بال نہیں ہے، اس جگہ بال نہیں ہے، صاف جگہ ہے. اور کیسا حسن ہے، اور اقن العرنین، باریک ناک ہے خوبصورت، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور جگمگاتا ہے. آنکھ کیسی ہے، ادعج، اور کیسی ہے، اشکل، اور کیسی ہے، اہدب، اور کیسی ہے، احور، احور، اور کیسی ہے، اور کیسی ہے، ادعج، اشکل، احور، اہدب. یہ آنکھ ہے، کیسی ہے، لمبی آنکھ، اشکل، اور کیسی ہے، سرخ ڈوروں سے مزین، اور کیسی ہے، ادعج، موٹی موٹی، اور کیسی ہے، احور، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، بیچ میں سرخ ڈورے، اور کیسی ہے، اہدب، یہ پلکیں، یہ بال بڑے لمبے، اور کیسی ہے، احور، سرما لگا ہوا، اکحل، اکحل، سرما لگا ہوا، اکحل، اور احور، اور اہدب، اور اشکل، اور ادعج. یہ حسن میں کہاں سے بیان کروں، کہاں سے بیان. ایسی آنکھ تھی میرے نبی کی کہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے تو کوئی آپ کی آنکھوں کی تجلیاں سہ نہیں سکتا تھا، سارے ایسے ہو جاتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف دو آدمی، ایک ابو بکر ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے. گال کیسے تھے، گال کیسے تھے، سال الخدین، گول گول. چہرہ کیسا تھا، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح گول اور چمکتا چہرہ تھا، چمکتا چہرہ تھا. کنگھی کیسے کرتے تھے، ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، کبھی کنگھی کر کے مانگ نکالتے تھے اور کبھی سیدھی کنگھی فرماتے تھے، بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے. جب میرا نبی مانگ نکالتا تھا اور یہ جگہ خالی ہوتی تھی بال یوں ہوتے تھے، اور جب ٹوپی سر سے اترتی تھی تو یہاں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. ہونٹ کیسے تھے، ضلیع الفم، بڑے خوبصورت گلابی چوڑے منہ کے ساتھ، جوان دلیری کی نشانی. دانت کیسے تھے، اشنب، اشنب، خوبصورت جڑے ہوئے، آگے پیچھے نہیں، اوپر نیچے نہیں، اوپر نیچے نہیں، آگے پیچھے نہیں، کھلے کھلے نہیں، جڑے ہوئے ایسے موتیوں کی طرح پروئے ہوئے. مفلج الاسنان، اور دانت کیسے تھے، پہلے 4 دانتوں میں ذرا خلا تھا، یہ اوپر والے 2 نیچے والے 2، ان میں ہلکا ہلکا باریک خلا تھا. اور دانت کیسے تھے، براق الثنایا، جب آپ ہنستے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. کیا اللہ نے بنایا، کیا بنایا. تم اس سے عشق نہیں کرتے ہو. داڑھی کیسی تھی میرے نبی کی، گھنی، کف اللحیہ، کہ میری داڑھی کے بال تھوڑے ہیں، ہلکے ہیں، میرے نبی کی داڑھی کے بال زیادہ، بھری ہوئی داڑھی. کف اللحیہ، ایک مٹھ قدرتی، ایک مٹھ، ایک مٹھ. اور داڑھی میں کیا آگے آگے عاشق کیسے ملے، یہ بیان کون کر رہا ہے، ایک صحابی بیان کر رہے ہیں. ہند بن ابی حالہ اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کر رہے ہیں. میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا عشق تھا کہ ایک ایک شے کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا. دانت ایسے تھے، ہونٹ ایسے تھے، گال ایسے تھے، ابرو ایسے تھے، بھویں ایسے تھیں، پلکیں ایسے تھیں، آنکھیں ایسے تھیں، ماتھا ایسا تھا، رنگ ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا. اور کیا تھا، داڑھی میں اور سر میں
14 سفید بال تھے داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے 14 اور ایک روایت میں آتا 20 ایک روایت میں آتا 14 بال بھی گن کے بتا دیے شکارپور والوں پر حجت تمام کر دی کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے حمامت بطن الوادیین ترنمی سقاق الغر الغوازی مطیرہا ابینین لا ما زال ریشک ناعما ولا زدت فی خضراء غد نذیرہا یہ مجنون ہے جو لیلا کے عشق میں بول رہا ہے عشق تو یوں بلواتا ہے یہ مجنون کے شعر تمہیں سنائے ہیں اس کا نام تھا توبہ وہ لیلا کے عشق میں کبوتر کو آتے دیکھا ادھر سے تو کبوتر سے باتیں شروع کر دیں او میاں کبوتر کچھ لیلا کا حال تو سنا تو دیکھ کے آیا ہے میں تو دیکھ نہیں سکتا اور تھم تھم کے سنانا اور جم جم کے سنانا اور ٹھہر ٹھہر کے سنانا ذرا ترنم سے سنانا کہ میرے انگ انگ میں اس کی محبت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو مختصر کہانی نہ سنانا ذرا لمبی داستان سنانا میں لیلا کی لمبی کہانی سننا چاہتا ہوں وہ جس سے عشق ہوتا ہے وہ پاگل کر دیتا ہے آدمی عاشق ہوں میں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھاوے 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین دبا ہو سچا عشق حسین دبا ہو سچا عشق حسین دبا ہو سر دتے تے روز نہ پھنے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ خوبصورت داڑھی گھنی داڑھی گھنگریالی نیم گھنگریالی تیل لگاتے تھے کنگھی فرماتے تھے پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف سر کے بال کی کنگھی پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف ہاں جب غمگین ہوتے تھے تو یوں داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے یہ آپ کے غم کی نشانی ہے کہ جب آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ آپ کے غم کی نشانی ہوتی تھی جب آپ خوش ہوتے تھے تو گالوں سے نور نکلتا تھا جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اس جگہ رگ پھڑکتی تھی اس جگہ یہ جگہ اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اس کی بےزتی زندگی پر کسی پر انگلی نہیں اٹھائی کسی کا دل نہیں دکھایا لیکن اس کی تربیت کے لیے وہ ادھر سے آتا تھا یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے یہ نشانی ہوتی تھی کہ میں تم سے ناراض ہوں وہ ادھر سے آتا تھا اور یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے یہ نشانی ہوتی تھی کہ میں تم سے ناراض ہوں مجھے راضی کرو تیری تربیت اس کی تربیت کے لیے اس کی تربیت کے لیے اس کی تربیت کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے رسول سے عشق کرو عہد کی جنگ میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے حضرت ہندہ